اب وہ آخری رکوع جس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، یہ بڑی سخت گفتگو ہے، یہ کلائمیکس ہے چونکہ سورت کا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی گویا کہ یہ ہو چکا، پاسٹ ٹینس کے سیگے میں، جس طرح پاسٹ ڈیفینیٹ ہے اسی طرح سمجھ لو یہ مستقبل ڈیفینیٹ ہے، ہو چکا۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا جائے؟ اس میں پتہ چل گیا من دون اللہ کون ہو گیا؟ عیسیٰ ابن مریم بھی اور ان کی والدہ بھی، اولو العزم پیغمبر بھی 5 میں سے، اور اولیاء کی سردار بھی یعنی ان کی والدہ بھی۔ جی من دون اللہ بت ہوتے ہیں، بت بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، پیغمبر بھی ہوتے ہیں، جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں، ورنہ پیغمبر جو ہے وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو توحید تو ننگی تلوار ہے۔ قال سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے۔ کیا لطیف اشارہ ہے، اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پہ، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ اے اللہ غلطیوں سے تو صرف تو پاک ہے، یعنی لغزش کا احتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر، پاک تو صرف تو۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا اس بات کا، میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں نہیں آیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کونوا عباد لی، نہیں وہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر کی بھی جرت نہیں ہے، تو کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہوگی۔ اچھا اب یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو چرب زبانی اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تم نے سارا کچھ پتا ہے نا، میرے کو پوچھ رہے ہیں، نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اے اللہ کہیں بالفرض کبھی اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہوئی تو تیرے علم میں ضرور ہوگی، یعنی وہ اپنا کانفیڈنس لوز کیے میں کہ میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی، لیکن پھر بھی میں کلین چٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کس سے کیا؟ سبحانک، پاک تو صرف تو ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے، اور سورہ الصافات میں اللہ نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے وہ دعا نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، یعنی ہم ان کی وہ لغزش کی معافی نہ کرتے۔ کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک صرف تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ پیغمبروں کو ہم معصوم عن الخطا کہتے ہیں، پاک نہیں ہوتے، وہ والا پاک جو سبحان ہے، وہ سبحان اللہ ہی ہے۔ ہاں سبحان الرسول کہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، دیکھیں جو بلٹ ان کمزوریاں ہیں اس سے تو نہیں کوئی نکل سکتا۔ اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے کہ نہیں، اور پیغمبر ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہے عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے، تو یہ کمزوری ہے، گناہ نہیں ہے، لغزش نہیں ہے، ایک کمزوری ہے ان کے اندر۔ پاک صرف اللہ کی ذات ہے، پیغمبر معصوم ہے، پاک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا؟ بالفرض اگر میں نے کوئی بات کی بھی ہے تیرے علم میں تو ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈر کہ اللہ تو نے اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، تقدیر کا کیا فیصلہ ہے وہ تیرے علم میں۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر. تو بابت شاہی کوئی نہیں سرکار. ایک کہندے نے جناب وہ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا میں تے جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مرید نہ لے جان. اور سرکار اتنے تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. ایتھے تے پیغمبر دیکھ رو وہ بھی کہہ رہے نے یا اللہ تو پاک ہے. کیتا کچھ بھی نہیں، پچھلے نے کیتا ہے. جواب دے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہو رہے ہیں انک انت علام الغیوب، بے شک غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. دیکھ لے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا. مجھے نہیں پتا تیرے جی میں کیا ہے، تجھے پتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی پتا تو تجھے ہی ہوگا. مجھے تو اتنا ہی پتا چلے گا جتنا تو وحی کے ذریعے بتائے گا. عالم الغیب تو صرف تو ہے.